السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو رجم کے متعلق بتاؤں گا کہ رجم کسے کہتے ہیں۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے چند جرائم ہے جن کی سزا مقرر کی ہے۔ نمبر 1، چوری کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ نمبر 2، ڈاکہ زنی کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ نمبر 3، زنا کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ نمبر 4، کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگانا، بہتان لگانا، اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اور نمبر 5، شراب نوشی کی سزا، یعنی جو بندہ شراب پیتا ہے تو اسلام میں اس کو کیا سزا دی جائے گی، یہ بھی مقرر ہے۔ تو یہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مقرر کی ہیں، ان کو شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حدود اللہ۔ حدود اللہ کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ دوسرے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ حدود یہ جمع ہے حد کی۔ حد کا مطلب ہوتا ہے باز رکھنے کا، کہ ایک بندے کو کسی چیز سے روکنے کے لیے باز رکھنا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں حد۔ تو اسلامی جو سزائیں ہیں ان کو حدود اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر کی ہیں تاکہ جب انسان یہ دیکھے کہ اس جرم پر یا اس غلط کام پر یہ سزا مل سکتی ہے اگر میں نے یہ کام کیا، تو وہ پہلے سے جو ہے ڈر جائے، اس کے دل میں خوف بیٹھ جائے، اس کو عبرت ہو جائے، اور آئندہ جو ہے کسی کے اندر بھی یہ ہمت نہ ہو کہ وہ غلط کام کر سکے۔ تو آج جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہو جائے، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک جو ہے نا پرامن معاشرہ بن جائے، اور ایک جو ہے نا اچھا معاشرہ بن جائے، اسلامی معاشرہ بن جائے۔ اب انہی سزاؤں میں سے جو 5 جرائم میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، ان میں سے ایک سزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے زنا کی مقرر کی ہے۔ زنا کی 2 طرح کی اللہ تعالیٰ نے یعنی بدکاری کی سزائیں مقرر کی ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اور گواہوں سے ان کا یہ عمل ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر جو ہے شادی شدہ مرد عورت سے عمل ثابت ہوتا ہے اور گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے آپس میں بدکاری کی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو نوکیلے پتھر مار مار کے ان کو عوام قتل کرے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے سخت ترین سزا مقرر کی ہے کیونکہ گناہ بھی بہت برا عمل ہے۔ کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ عمل ہو تو اس کے دل سے پوچھیں کہ اس کے حالات کیا ہیں، وہ کیا اس کے قیامت گزر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سزائیں مقرر کی ہیں، سخت مقرر کی ہیں۔ سخت اس لیے مقرر کی ہیں تاکہ انسان جو ہے نا برائیوں سے بچ سکے، انسان کے معاشرے کے